ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین آمین۔ الحمدللہ آج 7 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 332 میں ہم اللہ کے فضل سے پارہ نمبر 30 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ آلموسٹ 9 سالوں کے بعد ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آخری پارے تک اللہ نے رسائی فرما دی۔ ہماری یہ قرآن کلاسز جو ہیں وہ اکتوبر 2010 میں شروع ہوئی تھیں اور آج جولائی 2019 ہے۔ امید ہے کہ اکتوبر 2019 تک یعنی ودن 9 ایئرس ہمارا یہ قرآن حکیم کی جو تفسیر کلاس ہے یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب 300 نمبر کلاس تھی تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 35-40 منٹ ان تفسیر کلاسز کے اوپر گفتگو کی تھی کہ ہم کیوں اتنی ڈیٹیل چیزیں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے شوق ہو تو قرآن کلاس نمبر 300 جو مکمل ہے اس کے شروع کے 35 منٹ تقریباً آلموسٹ دیکھ لے تو انشاءاللہ اس کو کلیئر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ پارہ نمبر 30 جو ہے یہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے سخت اور ہمارے اعتبار سے تلخ ترین گفتگو ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پارہ اینڈ پہ ہے، اس کی صورتیں اینڈ کے اوپر ہیں۔ 78 نمبر صورت سے لے کر 114 تک، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی شروع کی صورتیں جو نازل ہوئیں ان میں سے یہ صورتیں ہیں۔ عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہیں یہ صورتیں۔ قرآن حکیم میں جو ایک ڈیوائن میوزک کہہ لیں یا ملکوتی غنا کہہ لیں، ایک صوتی آہنگ کہ آیات کنکلوڈ ہوتی ہیں تو بڑے ملے جلے الفاظ کے ساتھ، جس کا کلائمیکس سورۃ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہ ایک جو اس میں
ریدم پایا جاتا ہے نا، یہ پرفیکٹ فارم میں ریدم جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں آپ کو نظر آئے گا. اتنی پرفیکشن کے ساتھ اور کہیں نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ پرفیکشن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے. اگر بالکل ردیف قافیے ایک جیسے ہوں تو وہ ایک شاعری والا معاملہ ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ یاسین میں آیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس نبی علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے روشن آیات کے ساتھ. لیکن عرب کے لوگ چونکہ شعر و شاعری کے ساتھ شغف رکھتے تھے اور زبان ان کی اتنی پرفیکٹ تھی کہ وہ عام گفتگو میں بھی ردیف قافیے ملا دیا کرتے تھے فی البدی. ایک تو نا شاعر عام لوگ بھی، اور یہ نہیں ان کی گفتگو کا ایک سٹائل تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ان کے لیے معجزہ بنا دیا کہ جس زبان پہ ان کا ناز تھا، اور ایسا ناز کہ وہ ادر دین عربک کو اجمی کہا کرتے تھے. یہ گونگے ہیں، حالانکہ گونگے تو نہیں ہیں اجمی لوگ، لیکن وہ کہتے تھے ہم فصیح اللسان ہیں، ہماری جیسی زبان کسی کی نہیں ہے، گویا کہ باقی سب گونگے ہیں، زبان تو ہمیں اللہ نے دی ہے. تو اللہ نے ان کا یہ غرور توڑا، ایک غرور توڑا. دوسرا ان کے لیے اس میں اٹریکشن اسی لیے تھی کہ ان کے جو مطلب کی چیز تھی نا، اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار ان کو عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے. ان کی کمر توڑی نا، وہ رسیوں کو پھینکتے تھے گویا کہ وہ اژدہا نظر آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، وہ پھینکا تو سارے سانپوں کو نگل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری کا عروج تھا، یعنی وہ جو رومنز تھے وہ ماہر مانے جاتے تھے علاج کی فیلڈ میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان بیماریوں کا علاج معجزے کے طور پر عطا فرما دیا کہ جس کا علاج آج ممکن نہیں ہے. کہ مادر ذات جو اندھے تھے، جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے بھی آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیرتے تھے ان کی بینائی آ جاتی تھی. مردوں کو اللہ کے اذن سے وہ زندہ کر دیتے تھے. مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی تھی. یہ ساری تفصیلات سورہ آل عمران میں، سورہ المائدہ میں، آپ کو سورہ مریم میں مل جائیں گی. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں چونکہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ان کو ایسا کلام دیا کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. کتنے شاعر ہیں جو اسلام لانے کے بعد شاعری کہنا ہی چھوڑ گئے کہ قرآن کے بعد اب کیسے ہم کلام کریں. حالانکہ اس کے ردیف قافیے اس طرح پرفیکشن سے نہیں ملتے. اس کا سٹائل آپ کو آج کل کی ایک ماڈرن شاعری میں ایک آزاد نظم کا ایک سٹائل ہے. آزاد نظم میں آپ کو پتہ ہے کہ ردیف قافیے نہیں ملتے ہوتے، بعض مصرے بہت لمبے، بعض چھوٹے. تو یہ آزاد نظم والا جو سٹائل ہے یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ ہوا ہے. قرآن کی بھی آپ آیات دیکھیں، یہ جتنی نہیں ہوتی ہیں. بسا اوقات وہ اس کا ریدم مل رہا ہوتا ہے، اچانک ایک نئے ریدم میں بات شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا ریدم آ جاتا ہے. اور صرف یہ ریدم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ تو اپنی ایک بلاغت کا شاہکار ہے. اور یہ وہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم اجمی لوگ بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ عربیوں سے ڈسکشن کریں تو آج بھی عربک لٹریچر کی ہائیسٹ بک جو ہے نا ایز اے لٹریچر بک وہ قرآن ہے. آج بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ کرسچنز بائی برتھ عربک ہیں. جو کرسچنز ہیں اور ان کی مدر ٹنگ جو ہے، مادری لینگویج، وہ عربک ہے. کتنے یہودی ہیں جن کی مادری لینگویج عربک ہے، وہ بھی لٹریچر کی بک کے طور پہ قرآن کو پڑھاتے ہیں، ایز اے ایمانیات نہیں، لٹریچر کے طور پہ. جس طرح ہمارے یہاں ایم اے انگلش میں آپ کو شیکسپیئر پڑھایا جاتا ہے،
تو یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان اگر ایم اے انگلش کر رہا ہے تو وہ شیکسپیئر کے نظریات کے ساتھ بھی ایگری کرے گا. ہاں البتہ جب انگلش لنگوسٹک کی بات ہوگی تو ظاہر ہے پھر شیکسپیئر کو اتھارٹی کے طور پہ مانا جائے گا. قرآن حکیم کی جب آپ عربی کی بات کریں گے تو چاہے کوئی نان مسلم ہے وہ بھی اس کو ایز اے عربی لینگویج کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا. ان کے لیے یہ معجزہ بھی تھا، اور اس کے اندر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی لینگویج میں ایک بڑے ہی پر اثر انداز کے اندر، چونکہ عموماً لوگ نثر کے انداز کو اتنا پسند نہیں کرتے. اگر آپ نے کسی کو کوئی بات رٹوانی ہے نا، یاد کروانی ہے، کریم کروانی ہے، اسے شاعری کی فارم میں کروا دیں تو وہ کر لے گا. لیکن آپ نثر کی فارم میں کو مضمون دے گا تو 4-5 جملے بیچ میں خود بھی ایڈ کر دے گا. لیکن اگر شاعری ہوگی نا، مثلاً ڈاکٹر اقبال کی نظم ہے جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب یہ جس نے بھی یاد کی ہوئی ہے نا، یہ اگر انہوں نے نثر میں لکھی ہوتی نا تو کوئی پرفیکشن کے ساتھ یاد نہ کرتا. لیکن چونکہ یہ شاعرانہ انداز میں ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے بھی خود فارسی میں شاعری کرتے ہوئے اس طرح کے اشعار کہے ہیں کہ میں نے شاعری کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ لوگ شاعری کے ذریعے یعنی پیغام کو ایکسیپٹ جلدی کر لیتے ہیں. تو قرآن حکیم اگرچہ شاعری نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک صوتی آہنگ موجود ہے. اور سر اس آہنگ کا فائدہ ایک یہ بھی ہے، آپ ایک سورت کی آیت نکال کے دوسرے کا فٹ نہیں کر سکتے. آیت خود بول کے بتاتی ہے کہ یہ ردم اس سورت کا نہیں، یہ اس سورت کا ہے. ہاں یہ ہمیں تو فیل ہو جاتا ہے جب یہ جو قاری حضرات کو مشابہ لگتے ہیں ایک طرح کی آیات کے، تو وہ ٹون بدلنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ آیت آپ فٹ کرنا بھی چاہے تو فٹ نہیں کر سکتے. ایک تو مضمون فٹ نہیں ہوگا، مضمون فٹ بھی ہو جائے تو وہ اپنی جو اس کا ردم ہے اس کے اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی ایک چیزیں، اور اسی وجہ سے قرآن پاک لوگوں نے زبانی یاد بھی کر لیا کہ اس کا انداز ایک وہ آہنگ والا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا کے ساتھ ترنم کے ساتھ نہ پڑھے. قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے اوبلیگیٹری ہے. آپ عربی قاریوں کو دیکھیں نا کتنی پیاری طرز کے ساتھ وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں. عموماً لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ برائی والی بات نہیں ہے. ترنم کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا صحیح بخاری میں کہ جو شخص ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ترنم کے ساتھ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں صوتی آہنگ ہے. اگر یہ آہنگ موجود نہ ہو تو آپ اسے ترنم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا تو آپ اس کا اردو ترجمہ ذرا ترنم کے ساتھ کبھی پڑھنے کی کوشش کریں تو عجیب و غریب لگے گا آپ کو. آپ کسی بڑے سے بڑے رائٹر کا مضمون ترنم کے ساتھ پڑھیں تو بڑا عجیب لگے گا، لیکن اس کی شاعری ترنم کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو عجیب نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک بیلنس ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی رکھا ہے. قرآن حکیم میں جو انذار بالآخرہ، آخرت کے ساتھ ڈر سنانا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کا کلائمیکس جو صورتیں ہیں نا وہ پارہ نمبر 30 کی ہیں. بلکہ یہ پارہ نمبر 30 کا مکمل عنوان اگر رکھا جائے کہ یہ اس کا ٹاپک کیا ہے تو وہ ہے انذار بالآخرہ. آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسی لیے شروع میں نازل ہوئی تھی. آپ نے کوئی دعوت نئی لانچ کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو پھر بات ایسی کرنی پڑے گی سارے ایک بار ہل جائیں کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے لیے دعوت میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو وہاں کے اسٹیبلش نظریات کو ایک بار اکھاڑ کے رکھتے. وہ اکھاڑنے کے لیے پھر یہی باتیں تھی. یعنی عرب کے لوگوں میں یہ تو کنسیپٹ تھا کہ ایک گاڈ نے، ایک اللہ نے ہمیں بنایا. اللہ کے لفظ بھی وہ بولتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہہ بھی ہیں، ان کو اللہ نے ڈیوٹیز سونپی ہوئی ہیں. اس کا ذکر قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے. اور اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے. لیکن مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ان کا ایمان کوئی نہیں تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا جو مر کے مٹی ہو گیا اب دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. کبھی کہتے تھے ہمیں زمانہ ہلاک کر دیتا ہے، اور
کبھی وہ کہتے تھے کہ اگر مر کے کو مٹی ہو جائے گا تو ان ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہوئی ہوئیوں کو کیسے کوئی زندہ کرے گا. تو ایسے ماحول کے اندر سب سے جاندار دعوت ایمان بالآخرت کی دعوت ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ صورتیں ان میں سے ایک سورۃ النبا بھی ہے. بلکہ اب یہ پوری صورتیں جتنی چلیں گی، ابھی دیکھیں 78 نمبر صورت ہے نا، تو 77 صورتیں پہلے 29 پاروں میں ہیں اور یہ 78 ہے، یعنی 3 یہ ہو گئی اور 23 اور 14 کتنے بنے؟ 37 بنے. 37 صورتیں جو ہیں وہ صرف پارہ نمبر 30 کے اندر ہے. باقی پورے قرآن کے اندر 77 ہے اور اس اکیلے پارے میں 37 صورتیں. کیوں؟ صورتیں مختصر ہیں، ردم تیز ہے، گفتگو بڑی جاندار ہے اور چھوٹی صورتوں کی وجہ سے جامع مضامین ہے. ایک سورۃ العصر ہی جو ہے اس پہ آپ گھنٹوں بولتے رہے تو وہ اس کی تشریح نہیں ختم ہوگی. کیا قیامت کا مضمون ہے اس کے اندر، پوری پرفیکشن ہے. اس طرح یہ سورہ نبا جو ہے یہ اس کا سٹائل ہی بڑا جاندار ہے جناب. اسی لیے تو عربی ہل جاتے تھے، جو پہلی بار قرآن سنتا تھا تو وہ ہل جاتا تھا کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جس میں اتنی جان ہے. کتنے اصحاب کی جو ایمان لانے کا جو سبب ہے وہ قرآن حکیم میں بنا ہے، اور جو ایمان نہیں بھی لائے وہ بھی چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. مزہ ہی بڑا تھا. سر نبی علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو وہ چھپ کے سنا کرتے تھے، ایمان لانے کے لیے نہیں، ٹیسٹ لینے کے لیے. ترنم کے ساتھ آپ پڑھتے تھے تو پھر کسی پہ اثر بھی کر جاتی تھی، ایمان بھی قبول کر لیتا تھا. آپ حیران ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دعوت کسی معجزے کی بنیاد پہ لانچ نہیں ہوئی ہے. وہ معجزہ جسے ہم معجزہ سمجھتے ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والا، فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا، کو ٹینجیبل معجزہ، کو مردہ زندہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، یا کوئی عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا. نہیں، نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن کلام، اور اس نے عرب کے لوگوں کو کن پستیوں سے نکال کے دنیا کی امامت پہ فائز کر دیا. اس کی وجہ سے سب سے جاہل اور جڈ قوم دنیا کی. نبی علیہ السلام اگر یونان میں آتے تو یونان میں تو پہلے بھی بڑے فلاسفر آئے تھے، ایون ایران میں، ہندوستان میں بڑی بڑی پرسنالٹیز پیدا ہوئی ہیں. عرب کے لوگ بادیہ نشین، بکریاں چرانے والے، اونٹ پالنے والے اور لڑائی جھگڑا کرنے والے، اور کام ہی کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرنی ہے، سالوں لڑائیاں چلنی ہیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جانے. اتنی اجڑ قوم میں ایک شخص آئے اور وہ کلام پڑھے اور ان کی کایا کلب کر دے، انہیں دنیا کا امام بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں. نمبر 1، چٹے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ، حتیٰ کہ انہیں باقی لوگ امی کہا کرتے تھے. امی نیرے ان پڑھ. دوسری خامی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے. پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے تو 10 سال لڑائی ہو رہی ہے. یہ 2 خامیاں تھیں. نمبر 1 چٹے، ان پڑھ. نمبر 2 لڑاکو لیکن آپس میں. لیکن 2 خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر. ایک خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف ماحول کے عادی تھے، ریگستان کے رہنے والے، گرمیوں میں یعنی اتنے مشکل سفر کرنے والے، اونٹ کے اوپر مہینوں کے سفر، تھوڑا سا ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ جب کسی کو زبان دے دیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے.
چاہے کسی دشمن کو بھی زبان دی ہے. اللہ نے ان کی یہ دو خوبیاں یوٹیلائز کر لی کہ زبان دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے، جس نے دی پھر گردن ہی کٹی ہے. اور دوسری خوبی کہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے لیکن لڑتے آپس میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا، اور جہالت کے لیے دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے دی. اب جس نے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ حفظ کی ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی کرسچن کا پادری، کیا یہودیوں کا پادری وہ بیٹھ سکتا تھا؟ جتنے ان کے دلائل تھے انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں، ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے. اور اللہ نے لیڈر دیا، سارے عرب قبائل جمع ہوئے. وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو الٹ سکتے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو. اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے. ود ان 17 ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے. صدیوں کی سلطنتیں، لاکھوں کی ریزروڈ آرمیز رومن اور پرشینز کی پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں. جدید اسلحہ ہے، اور ادھر یہ بدو ہیں جن کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں. نہ منجنیق انہوں نے کبھی دیکھی، نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینز کے پاس تھے. بس چل پڑے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور نکل کھڑے ہوئے ہیں. پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. انہی کے اسلحے ان سے چھین کے انہی کو الٹ دیا. وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی ان کے اندر؟ اس کتاب میں. یہ کتاب تھی. کتاب پڑھتے تھے، ایمان تازہ کرتے تھے. جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین کو. ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے، اپنی رعایا کا، ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے. ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. یہ تو ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں. بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ ہی اکھاڑنا تھا اللہ نے. اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی، فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا، پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں، قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II، جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے، ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا، پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا، اسلام کا گڑھ. یعنی استنبول کا ترجمہ وہی ہے جو اردو میں اسلام آباد کا ہے، اسلام ان بلک. وہ کانسٹنٹائن II جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا ہے. پہلے حکمران بت پرست تھا، عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا، اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا، تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے، ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا، ان کی بدماشیاں ختم کی، اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. آئے ہائے ہائے.
سر یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے۔ ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں، نہ رومن امپائر دوبارہ بنی، نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی، حتیٰ کہ اب تو وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو کے ملکوں والا کنسیپٹ آ گیا۔ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں، بہت بڑی بات تھی، اور اللہ نے پھر اکھڑوایا۔ اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا۔ آپ جائیں امریکہ میں، آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ اور جادوگروں نے ذرا سی بات کی، ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے دی ہے۔ ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 90+ ان کی ایج ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا۔ کمال کی کتاب ہے وہ، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو انگلش میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے گاڈ رائزز، خدا ابھرتا ہے۔ خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا، اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے۔ اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے۔ تو یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا، اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے، لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے، تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے۔ تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہم ہی باتیں کرتا ہے، اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہیں کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتہ ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے، اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے، اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، جو ایمان لے آئیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے۔ تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہوں تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے نا تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر۔ میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، احمد بریلوی صاحب نے، شریف تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں، ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دیں، سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا ہے۔ میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردھم ہے، اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے،
تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے، اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اور تم خوار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے۔ آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خوار ہوئے ایک تارک قرآن ہو کر، تو وہ خوار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، تو انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا۔ حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا، یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے۔ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم۔ فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے۔ صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا، تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر، اپنی باتیں کرواتے رہے۔ سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے۔ یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے، یہ نہ سمجھو پولے سمجھے، بہت ہوشیار سمجھے۔ اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا، جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی، اے ایتھے بندہ ہے، تو رزلٹ نکل آیا نا۔ اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے، غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا، اسی کتاب سے، جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا۔ اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائڈ فون کھولے ہوئے ہے، کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی۔ اچھا یہ اینڈرائڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی قلب کر دیں نگاہ مار کے، وہ بزرگوں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے۔ آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو یہ موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے۔ اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر، تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے، تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں، جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز، جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہیں گے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کچھ جا، بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران، وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے، جہاں تمہیں کہتے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا، اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا، میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دیں نا، وہ نہیں لینڈ کرا سکتا۔ ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جان جا کے، وہ بھی وہ نہیں کرائے گا، خود ہی ہوئے گا۔ سب کہانی ہے، کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے، کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔
تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے، وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ بھی 30-35 منٹ لگ گئے۔ اب آپ آ جائیں سورہ النبا کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون۔ اچھا یہ اتنی جاندار صورت ہے کہ میں اس صورت پہ 3-4 گھنٹے بول سکتا ہوں، ایک ایک آیت پہ، چونکہ میں قرآن پاک میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس جتنے آ جائیں گے بول چکا ہوں، میں آج سکپ کروں گا۔ میں آپ کو صرف اس کی عربی کا ٹیسٹ اور اس کا ردم کا ٹیسٹ فیل کرواؤں گا تاکہ ٹائملی ہمارا درس ختم ہو جائے۔ تو پیچھے تقریباً 20-25 منٹ رہ گئے۔ عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا مر کے زندہ ہوگے اللہ کے سامنے جاؤ گے، سب نے ایک دوسرے سے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ہڈیاں زندہ کر لی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب یہ ایک نئی خبر تھی تو سارے چیما گوئیاں شروع ہو گئی۔ وہ تو ان کو کیا پتا تھا نئی امت اٹھ رہی ہے۔ عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت۔ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی کہے گا اگر ہو جائے گا تو خیر ہے، ادھر بھی موج لگی آگے بھی لگ جائے گی، مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب قیامت قائم ہونے کا جو معاملہ ہے یہ منطقی ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ کسی کو مل جائے۔ آخرت کا دن ہمارے اندر جو اخلاقی حصہ ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا، کسی کا ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے صبر کیا ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی تو بدلہ ملنا چاہیے۔ اور وہی اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ فزیکل فینومین آف نیچر، التذکیر بآلاء اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا، جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتہ تھا میل فیمیل کا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث۔ سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ پیشاب سے، موت سے؟ تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا ہے؟ جو شخص روٹی کا محتاج ہو، پیشاب نہ روک سکتا ہو، نیند نہ روک سکتا ہو، اپنا بڑھاپا آنے کو نہ، کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے، ہے کسی کا اختیار؟ وہ کتنا لاچار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک پڑھے لکھے کو بھی، کیونکہ ہم سب کا ہی ایکسپیرینس ہے۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی، ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم، 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا۔ کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر۔ سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی، پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے، اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے، ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا. جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا, ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں, جسم وغیرہ چھپ گیا, اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا, ہر چیز چھپ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا, معیشت کا ذریعہ بنایا. معیشت کا, معیشت تو آج کل ویسے ہی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلا ہے, معاشا. دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام کرو. اچھا, بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا. ظاہر ہے بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے, دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے. اب یہ آیتیں متشابہات ہیں, یہ اس سے مراد آسمان ہیں یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے. جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے ٹروپوسفیئر, پھر سٹیٹوسفیئر, پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے. کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں, وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز. وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے. لاکھوں ایسی ریز ہیں, ہزاروں میں نہیں ہیں, جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے. اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں, بیماری کی وجہ سے. پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے. اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں. ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے, واپس زمین پہ ہی نہ آئے, پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے, سورج. اس ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا, سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے. البدر یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا. غوث کتب ابدال خود بیچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی, زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکے مر جان گے, تو انہوں نے مننے والے بھی بھوکے مر جان گے. صحیح بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے. اور وہ تو حدیث ہے. قرآن میں آئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو, اینو عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو, وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککڑ پھاڑ دے جے. تانوں کی پتہ ہے کتنا کھاندے نے, اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے. تو آڑے سامنے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں, جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ جی سی. سب تماشا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے. سورج دیکھیں, سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے, وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا پہ برستا ہے, گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے, پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی. یہ سارا واٹر سائیکل کس وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے. آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے. گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے؟ سورج کی وجہ سے. مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے, بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے. سورج ختم ہو جائے, زمین اگانا چھوڑ دے تو جائیں نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا, برف ہے, سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے, تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی. وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی. اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی. بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی, بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں.
تو یہ اس بیچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کہا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے، اللہ کو ہی کہتے ہیں نا. تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے. تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں. سمپل سا مسئلہ ہے. آپ یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے. مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے. مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا. وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. یہ جھگڑا چھوڑ دے اختیار ہے یا نہیں. اختیار ہو تب بھی. فرشتے بارش برساتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا، مشرک ہو جائیں گے. بارش کا کسے کہیں گے؟ اللہ. ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ. صرف سورج بھی کافی نہیں ہے، سورج پرفارم بھی صحیح کرے. سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور نیز گھنے باغات. یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا وہ اگلی آیت میں. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، وہ آ کے رہے گا. کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت. اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اچھا وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سارے ادھر جانا ہے. بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے. آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے. گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے. اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے. کوئی زیادہ نام لے لے گا. شیر، شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ میں جنگل کے اندر ہوتے ہیں. ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو، اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. اس روئے عرض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا وہ پہاڑ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں، جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں. اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے. اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہوئے. یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی ہوئی ہیں. یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے ہوئے، اور وہ بھی قدرت کے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو دھاک لگائے بیٹھی ہے، تلاش میں ہے کہ کدھر. جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار مامور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے؟ دھاک لگائے. ایون کتا بھی جو مامور کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے، وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چور آئے تو میں اسے پکڑوں. بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے. کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی.
الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بخاری مسلم حدیث ہے، ایون نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ تو یہ سنت ہے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر، حالت تو یہی ہے۔ مجھے بتائیں جسے پتہ ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے گا؟ جسے پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتہ ہو کہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاڑ رہے ہیں، تو وہ یہ کام کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی، غور پہ آ کوئی اور۔ یہ بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے، یہ ٹونٹ کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک ڈوگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ماری جانا ہے جی، اسی بھی مرنا ہی ہے، سارا نہیں مرنا ہے، اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو نے مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ گویا قیامت آنی ہی نہیں۔ ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک۔ لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ یہ تو آگے جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہ گئی۔ اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی حساب بھی دینا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا۔ جھٹلانا بھی دو ہے، ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا، ایک ہے عمل میں جھٹلانا۔ اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہی ہیں نا جی، خیر ہے مسلمان ہے تو اب جو مرضی کریں۔ کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، تو کافر پوچھے کیوں؟ جی یہ خوبیاں ہیں، اور اگلا وہ سوال کر دے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں؟ نہیں، تو صرف مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہی کہے گا نا۔ آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائیں مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے۔ اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے، تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو، خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان ہوا ہے تو جھٹلا ہی رہا ہے نا، اپنے عمل سے تو جھٹلا رہا ہے۔ عقیدے میں بے شک مانتا رہے، عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں، فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے کرٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے، اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے،
اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پہ ایسا مر جائے؟ اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے دیں گے؟ ہم خود ہی نہیں پڑھتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی، یعنی تمہارے سارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو اب اس عذاب کا مزہ، اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی۔ دنیا میں ویسے کوئی آرام خور ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ جو فضل دنیا میں ہوتے رہے نا، جو تم سمجھتے رہے کہ وہ ہے تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے، اب یہ جو فضل ہے نا وہ عذاب کی شکل میں ہی بڑھے گا۔ جو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں وہ نہیں، وہ دنیا میں ہی فضل تھے، لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے، وہ آزمائش تھے۔ اب یہ 30 آیات قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد خصوصاً اہل جہنم کا، اب روئے سخن جنتیوں کی طرف، اب تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں بتاؤں قرآن کا میٹھے والا جو پورشن ہے وہ بڑا کم ہے۔ یہ میٹھا زیادہ دیر اللہ چلنے نہیں دیتا، پھر دوبارہ کڑوی بات پہ واپس آتا ہے۔ کیوں؟ میٹھی باتوں سے کبھی قبلہ نہیں صحیح ہوتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی اور جو نہیں پڑھے گا اسے جنت نہیں ملے گی لیکن عذاب بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا میں نمازی بچے گا؟ ساری مصیبت ہی یہی ہے۔ تو ڈر والا ایلیمنٹ غالب ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً بتا دوں، یہ قرآن میں جو قیامت کا نقشہ مختلف جگہ پہ کھینچا گیا ہے، اس پہ تو 20 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے، بلکہ قرآن کا پورا مرضی ٹاپک ہی یہی ہے۔ البتہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ریحان احمد یوسفی صاحب، جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کا میں نے تعارف پہلے بھی کروایا تھا، آپ کو آڈیو ریکارڈنگ میں بھی وہ مل جائے گا، جس میں قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی انٹروڈکشن، تو میرا 35-40 منٹ کی وہ ویڈیو ہے۔ انہوں نے واقعی وہ اس دن تک پہنچایا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے، چونکہ وہ ہماری مدر ٹنگ میں، اس لیے ہمیں زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ بھی عربی میں لکھ دیتے یا انگلش میں تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا، وہ تلاوت ہی ہونی تھی جس طرح اس کی ہو رہی ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ پر اثر چیز تو یہ ہے۔ بالوں نے کمبائنڈ فارم میں اس پورے نقشے کو ایک جگہ کھینچا ہے کہ جب ایک نیک مردہ نکلتا ہے قبر سے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک جو بد مردہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر پورے قیامت کے دن کیا کیا عذابات ہو رہے ہوں گے، اس کو بڑی مینیجیبل فارم میں انہوں نے پیش کیا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ڈر جانے والوں کے لیے۔ ڈر جانے والے کون ہیں؟ یہ متقی کا ترجمہ ہے ڈر جانے والے۔ ڈر جانے والے وہ ہیں جن کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ اختیار کی تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا۔ سر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے بتائیں اگر آپ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صرف آپ کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ یہ جو جتنے مریض کی چارپائی کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اس تکلیف کا تھوڑا تھوڑا حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ جی ایک بندہ آ کے کہ سر 10% درد میں لیتا ہوں آپ کی، دوسرا کہ 10% میں، وہ کرتے کرتے 100% ہی ختم ہو جائے۔ تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، باقی صرف ہم دردی کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں دور کر سکتے۔ سر میں نے لوگوں کو قریب المرگ دیکھا ہے، جوان لوگوں کو بھی، بس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف ہمدردی کے 2 بول ہی بول سکتے ہیں، تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اتنی ہمدردی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تکلیف سے ایک بندہ گزر رہا ہے، اور آخرت میں کسی کی جرت ہے وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں درجنوں جگہ یہ آیا ہے کہ وہاں تو باپ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، اولاد کہہ رہی ہوگی میرے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دے، بیوی کہہ رہی ہوگی میرا خاوند لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ آ جائے گی 2 صورتیں آگے جا کے، وہاں تو سارے ایک دوسرے کو فدیے میں دے رہے ہوں گے۔ یہاں جس اولاد کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں، وہاں کہیں گے یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یہ حالت ہوگی۔ تو متقی سے مراد وہ ہے جو جسے یہ فکر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے،
اور جو اتنا قادر ہے میرے اوپر، جب وہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا، دنیا میں نہیں کوئی چھڑا سکتا، تو آخرت میں تو ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں کر سکے گا۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کی بیلیں، وکواعب اترابا، اور ان کی ہم عمر عورتیں تو نہیں، لفظ لڑکیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ ان حوروں کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ تارجمی صاحب کی ویڈیوز دیکھیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی اللہ کی طرف سے مشروب، لیکن ایسے مشروب جن سے نشہ نہیں آئے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات، یعنی بے حیائی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی جس بات کو سن کے کوئی کوفت ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے بندہ کہنا یار سارا موڈ آف کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ایسی بونگی مارے اور آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے، نہ بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی لغو بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا کافی انعام، یعنی اس کے اعمال کے بدلے میں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، کون سا رب؟ جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ یہ جب بھی قرآن میں ہے نا کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے، اس کے مراد پوری یونیورس ہوتی ہے۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے۔ آپ کے بزرگوں نے تو کہا ہوا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنے نہ لے جاؤں؟ جنت نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ، ہم جیسا کوئی بندہ کہنا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کی ہے، تو کہتے ہیں بڑا آکڑ خان ہے، حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سب تو بڑا مغرور تھے وہ ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو بتا دیا گیا۔ سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کنوں کٹ دے گل، تو وہ نکال دیے۔ اب مجھے بتائیں جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہہ کے ان کو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ، کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے۔ تو آڈے بابے نو کھگڑ بھی نہیں دینا کسی نے، اتنی بڑی بات کرنا۔ توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کوئی کلام کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے، عاجزی میں کھڑے ہوں گے، صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک عاجزی کا فارم سمجھتے ہیں، یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ سنیوں کو وہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، شیعہ کو ہاتھ چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، ہائے ہائے ہائے، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی اذن دیا ہو۔ اچھا اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے،
کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں، نہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی جرت، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے، اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے، سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے مقام شفاعت کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے یہ۔ اچھا ویسے آپ کہتے ہیں وہ قیام الدین تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو آٹھے بزرگاں کا مقام نبیوں تو زیادہ ہے، یہی مطلب ہوا نا پھر، اور سر سب کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ بھی تو انو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوب کر دیے تھے، سوائے جس کو رحمان نے اذن دیا ہو وہ قالا ثوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہو۔ یہ بڑی کرٹیکل بات ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اذن کا یہ مطلب نہیں جو مرضی بول دے، بات بھی سیدھی کرے، کیا مطلب اللہ پہ دھونس نہیں کسی کی۔ اچھا دنیا میں سفارش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے کوئی جیل میں ڈال دے، پولیس پکڑ کے لے جائے، محلے کے شریف لوگ جاتے ہیں، کوئی بڑا کونسلر جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو بیچارہ ویسے ہی وہاں ان چرچیوں پوٹریوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ہے اس طرح کا نہیں تھا، آپ اس کو ویسے ہی ساتھ پکڑ کے لے آئیں، ہم اسے جانتے ہیں، یہ بالکل شریف آدمی ہے، یہی ہوتا ہے نا، تو وہ سفارش مان لی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پاؤڈر پی رہا ہو تو اور وہ پھر وہ مان لی جائے سفارش، وہ تو پھر کورٹ میں ہی مقدمہ جاتا ہے۔ اچھا کیا اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ پھڑیا جائے نا، یہ بڑا نیک بندہ سی، آپ کو ضرور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کتنی نورانی شکل ہے، دیکھو نا کتنے سونے نے، چٹی چمڑی، ظاہر ہے جب اے سی والے گھر میں اے سی والی گاڑی میں رہنا ہے، یہ سارے چٹی چمڑی والوں کو ایک دن مزدوری کرائے نا، جون جولائی کی گرمیوں میں یہ جو لوگ روڈ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بزرگ کو اٹیچ کرے نا، پھر اس کی چمڑی چٹی رہ جائے تو میں مانوں گا۔ آپ دیکھ لیں جدھر گرمی زیادہ ہے ادھر کے لوگ کالے ہیں، افریقہ میں آپ دیکھ لیں کالے ہیں لوگ، کو گرمی بہت زیادہ ہے، یہ آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رنگ کیوں پکے ہیں؟ گرمی ہے، اور آپ ادھر سوات والی سائڈ پہ اور یہ شمالی علاقہ جات میں آپ کو سفید رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ گرمی کم ہے، گورا گورا کیوں ہے؟ کیونکہ گرمی کوئی نہیں ادھر یورپ میں، گورے کو آپ ادھر لے آئے تو 3-4 نسلوں کے بعد وہ بھی کالا ہو جائے گا، اور یہ تعلق موسموں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی نورانی شکلیں اللہ معافی دے، ایک فرقے والا کہہ رہا ہوتا ہے اتنی نورانی شکل ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت پہ ہی ہے، دیکھ لیں۔ تو یہ صرف ایک دھوکے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے نا شکلوں کے، اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس شکلوں کو تو ہم دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ آج ایک بندہ ایک فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چلا جائے، لوگ کہیں گے لعنت پہ گئی شکل تھے، اور وہ اسی دن واپس آ جائے تو کہ دیکھو جی نور واپس آ گیا۔ اس کا فیصلہ مقابلہ حسن میں جا کے کروائیں کہ کون خوبصورت ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہمیں سارا فراڈ، شکلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تمہارا کہ رحمان سے پھر وہ بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ اذن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت بالوجاہت ہے، بلکہ شفاعت بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جنت تو اس نے دینی تھی اہل ایمان کو، لیکن نبی کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب کسی کو پرائز دیا جاتا ہے پوزیشن ہولڈر کو، تو وہ دے رہا کون ہوتا ہے؟ کالج کی انتظامیہ، لیکن کسی کو مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے، تو لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی تو مڈل مین ہے، یہ تو دے تو کالج یونیورسٹی رہا ہے، اس کی عزت افزائی کے لیے۔ تو قیامت کے دن کے مہمان خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اسی تعداد کے مطابق میں لوگوں کو نکالوں گا، حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے دوزخ کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے
کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جسے قرآن روک لے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام دونوں جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ قرآن نے کسے روکا ہوا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تو اس نے دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا، لیکن میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا دنیا میں، اس کو میری دعا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن حق ہے، قائم ہونے والا ہے، یہ آ کر رہے گا، شدنی ہے، اٹل ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کی مرضی ہے تو رب کا راستہ اختیار کر لے، جس کی مرضی نہ کرے، جائے جہنم میں جانا ہے کسی نے تو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تو اس عذاب جو کہ بہت قریب آ چکا ہے اس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو آخرت کی ویڈیو فلم چلا دی ہے اس صورت کے اندر، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس سسٹم کا وہ ویلن بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، ہیرو بننا ہے تو ہیرو بن جاؤ، آخرت کی فلم چلا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ وہاں جا کے کوئی شخص نہیں کہے گا اوہ دنیا میں سب کچھ دکھا دیا، آپ کی مرضی، آپ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے اس قریب والے عذاب۔ اچھا اللہ تعالیٰ تو اسے قریب دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ٹائم اینڈ سپیس ہے ہی نہیں ہے نا۔ جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو نا تو آپ کو 3-4 شہر سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں آپ کو 2 گھنٹے بعد شہر آتے ہیں، اتنی بلندی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم میں ٹریول کر کے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو قیامت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ایک آنے بعد میں اس کو تو یہ قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ، کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے بہت قریب والا عذاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، قریب کا عذاب دیکھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم، تو عذاب تو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنا جو اعمال نامہ ہے، جو کرتوت ہیں وہ آگے بھیجے ہوئے تھے، نظر آ جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ کافر سے مراد یہ مودی سرکار نہیں، ہر وہ جس نے چاہے اپنے عمل سے جھٹلایا چاہے اپنے عقیدے سے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، صحیح مسلم 246 کتاب الایمان چیپٹر میں۔ تو یہ کافر سے مراد قطعاً نہ سمجھیں، کفر عربی کا، اردو میں کافر کا مطلب تو کچھ اور ہے، عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو۔ جو اپنے عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کافر تو کافر ہے ہی ہے۔ مسلمان بھی منافق ہو سکتا ہے، اور منافق تو منافق ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جو ہے نا وہ جانداروں کو ادر دین جو انسان اور جن کے، ان کو بھی زندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا تو انصاف کا دن ہے، اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ اب سینگ والی بکری کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ تو بدلہ اتار، اور پھر آگے ڈیٹیل مسند احمد میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ سر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے انسان ہی پیدا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ موت آتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، جنت یا دوزخ میں رہنے کے لیے۔
اللہم اجرنا من النار۔ تو جب کافر دیکھے گا نا تو کافر کہے گا کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں قربان کیا جائے گا۔ جنتی ڈرتے ہوئے جنت کے کنارے پہ آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ جب ندا دی جائے گی نا کہ ایک اب بہت بڑی ایکٹیویٹی پرفارم ہونے لگی ہے، تو جنتی اور دوست کی سارے وہ اس سٹیڈیم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ دوست کی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہماری بھی خلاصی کا معاملہ ہو جائے، اور جنتی ڈر کے آئیں گے کہ شاید کوئی نیا حکم نہ سنایا جا رہا ہو۔ پھر موت جب قتل کی جائے گی نا مینڈے کی شکل میں، تو پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب دوستیوں کے لیے حسرت ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی۔ موت نہیں آئے گی تو کیا مطلب ہے سر؟ ہمیشہ کا عذاب۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور جنتیوں کا آ جائے گا تمہیں موت نہیں آئے گی، کیا مطلب؟ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی آسائشیں، ٹھیک ہے، تمہارا مقدر۔ لیکن یہ ساری باتیں اسی کے لیے جو اللہ کو سیریس لے۔ اگر نہیں لیں گے تو موت تو آئی جانی ہے اور بعد میں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔